اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو کا شروع ہم کر رہے ہیں سبق، اور اس کے کچھ بنیادی لیکچر ہم ریکارڈ کر کے آپ کو دیں گے۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ اس میں متمکن کی 16 اقسام پہ ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ ہمارے پاس الفاظ دو طرح کے آتے ہیں۔ ایک الفاظ آتے ہیں جی معرب الفاظ آئیں گے، اور دوسرے لفظ ہے وہ مبنی لفظ ہے، ٹھیک ہے، معرب جن کا آخر تبدیل ہوگا، ٹھیک ہے، اور یعنی جن کا آخر تبدیل ہوگا، سمپل لے لیجیے جی۔ لیکن یہ تبدیلی ہوتی ہے عامل کی وجہ سے، عامل کے آنے کی وجہ سے معرب کا آخر تبدیل ہوتا ہے اور مبنی کا آخر تبدیل نہیں ہوتا۔ کسی صورت بھی مبنی کا آخر تبدیل نہیں ہوتا۔ اب اس معرب کی ایک قسم بنتی ہے، اس میں متمکن، یہ ایک اس کی قسم بن جاتی ہے۔ اب آپ کے جتنے بھی اعراب ہیں نا وہ سارے کے سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں اس میں متمکن پر۔ موسٹلی آپ کے جو اعراب آئیں گے وہ اس میں متمکن پر آئیں گے۔ اور نحو کا آپ نے مقصد بھی سمجھنا ہے کہ نحو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اعراب جاری کرنے آئے۔ یہ نحو کا بنیادی مقصد ہے کہ کس لفظ پر کب آپ نے رفع پڑھنا ہے، کب نصب پڑھنا ہے، کب آپ نے اس کو جر دینی ہے۔ یہ آپ کو اس کو بنیادی چیز سمجھنے آنی چاہیے۔ اب دیکھیں بعض اوقات ان جو اس میں متمکن ہے نا، یہ اس کی 16 قسمیں بنتی ہیں۔ اس میں متمکن کی 16 اقسام ہیں۔ 16 اقسام کس اعتبار سے؟ اعراب کے اعتبار سے۔ اس میں متمکن کی 16 اقسام ہے، کس اعتبار سے؟ اعراب کے اعتبار سے، کہ اس لفظ پر کیا کیا اعراب جاری ہو سکتے ہیں۔ اب اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس اعراب 3 طرح کے ہیں۔ ایک نصب ہے، ایک جر ہے، اور ایک کہتے ہیں رفع ہے، یعنی 3، رفع، نصب، جر، یہ ہمارے پاس 3 ہو گئے۔ اب اسی طرح اس میں متمکن کی بھی اب کچھ حالتیں بنے گی، یعنی اس میں متمکن میں سے ہر ایک کی حالت بنے گی۔ ایک حالت بنے گی رفعی، ایک حالت بنے گی اس کی حالت نصبی، اور ایک اس کی حالت بنے گی حالت جری۔ یہ اس کی 3 حالتیں بن جائیں گی۔ کن کی؟ اس میں متمکن میں سے ہر ایک کی۔ رفع، نصب، جر اعراب ہو گیا، اور وہ اب اس میں متمکن کس مقام پر جا رہا ہے۔ حالت کا مطلب، حالت سے مراد یہاں مقام۔ اگر وہ اس میں متمکن رفع والے مقام پر جائے گا تو اس پر رفع آئے گا، نصب والے مقام پر جائے گا نصب آئے گا، اس میں متمکن جر والے مقام پر جائے گا تو پھر اس پر جر آ جائے گا۔ مثلا دیکھیں ایک لفظ ہے، جیسے لفظ زید ہے، ٹھیک ہے، یہ فرض کر لیں اگر اس حالت پر جائے گا زید، تو پھر اس پر آپ پڑھیں گے زید، لفظ زید۔ اگر یہ لفظ نصب والی حالت پر چلا گیا تو آپ اس پر اب زید نہیں پڑھیں گے، اب آپ اس پر پڑھیں گے زیدن۔ اور اگر یہی لفظ چلا جاتا ہے اس حالت میں تو آپ اس پر پڑھیں گے زیدن۔ تو آپ نے 2 چیزوں کو بھی سمجھنا ہے اس میں، ایک ہے اعراب اور ایک ہے حالت۔ اعراب، نصب اور رفع، نصب، جر، یہ ہمارے پاس 3 اعراب آ گئے۔ اب جو حالت ہے وہ ہے مقام کا، اور دوسری بات آپ نے اس میں متمکن پڑھے۔ یہ 3 چیزیں آپ اپنے ذہن میں لائیں، اس میں متمکن، اعراب اور اعرابی حالت، یعنی وہ کس حالت میں کس مقام پر جا رہا ہے۔ تو اب آپ ہمارے پاس جتنے بھی کلام عرب کے اندر الفاظ ہیں، معرب الفاظ لاکھوں ہوں کروڑوں ہوں، وہ 16 قسموں کے اندر منحصر ہے، اور انہی 16 قسموں میں ہر ایک پر آپ نے مختلف اعتبار سے وہ اعراب بھی جاری کرنے ہیں۔ مطلب اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں، ہمارے پاس پہلی قسم ہے سب سے پہلے ان 16 اقسام میں سے، وہ ہے جی اس مفرد منصرف سے۔ پہلی قسم ان 16 قسموں میں سے پہلی قسم ہے مفرد
मुनसरिफ और सही, ये पहली हमारे पास किस्म है। मुफरद का मतलब जितने भी वाहिद अल्फाज हैं। मुनसरिफ कोई जिस पर कहते हैं सारे एराब आ सकते हैं, तमाम हरकत तनवीन समेत आ सकती हैं, ठीक है ना जी, वो हो गए मुनसरिफ। और सही इस मकाम पर जिसके आखिर में हर्फ इल्लत ना हो, ठीक है ना जी। तो ये हमारे पास आ जाएगी पहली किस्म, मुफरद मुनसरिफ सही। मुफरद मतलब वाहिद अल्फाज, मुनसरिफ जिसमें कहते हैं तमाम हरकतें आ सकती हो तनवीन समेत, और सही जो है ये आपके पास आ गया जिसके आखिर में हर्फ इल्लत ना हो। अब ये हमारे पास पहली किस्म आ गई। अब हमारे पास जो दूसरी किस्म है वो है मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही। मुफरद वही वाहिद अल्फाज, मुनसरिफ जिस पर तमाम हरकत आ सकती है, और जारी मजरा सही जिसके आखिर में हर्फ इल्लत हो, जिसके आखिर में हर्फ इल्लत हो और जो है हर्फ इल्लत जो होगी उससे माकबल फतह हो, माकबल फतह हो, जैसे लफ्ज़ दल नहीं माकबल फतह ना हो, माकबल साकिन हो, हर्फ इल्लत हो आखिर में और माकबल इसका साकिन आ है, जैसे लफ्ज़ दलहुन और लफ्ज़ ज़बियुन। अब इनके आखिर में हर्फ इल्लत, यहाँ वाव आ गया और यहाँ या आ गया, तो ये हर्फ इल्लत आ गया, तो इसको कहेंगे मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही, ठीक है। और हमारे पास तीसरी किस्म है जमा मुकस्सर और मुनसरिफ। जमा मुकस्सर के अंदर जमा यानी वो वाहिद नहीं है, मुकस्सर का मतलब होता है वैसे टूट जाना, और मुनसरिफ जिसके वही आखिर में हर्फ इल्लत यानी जिस पर तमाम एराब जारी हो। जमा मुकस्सर देखें हमारे पास जो जमा बनती है आपको पता है हमेशा वाहिद से जमा बनती है। अगर आपने वाहिद से एक जमा बनाई और जो उसकी शेप थी, जैसे ये राजुलुन, ठीक है, अब जब आपने इसकी जमा बनाई तो आपके पास इसकी जमा आती है जमा मुकस्सर रिजालुन। अब यहाँ देखिए ये वाली शेप इस मकाम पर नहीं, रा जीम लाम और यहाँ रा जीम अलिफ लाम, तो यहाँ ये वो वाला वजन क्या है, टूट गया, ठीक है जी। तो इसको आप कहेंगे, ये आपकी बन जाएगी कौन सी किस्म बन जाएगी, जमा मुकस्सर मुनसरिफ बन जाएगी। इसी तरह आप किताब, इसकी जब आप जमा मुकस्सर बनाते हैं तो किताब की जमा आती है कुतुब, ठीक है, किताब की जमा आपकी क्या बन जाती है, कुतुब आ जाती है। तो अब जो इसकी पहली शक्ल थी वो यहां बाकी नहीं रही, तो ये जमा मुकस्सर बनती है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी कुछ अल्फाज की प्रैक्टिस करते हैं। मसलन मुफरद मुनसरिफ सही के कुछ अल्फाज बोले, जैसे लफ्ज़ अल्लाह मुफरद मुनसरिफ सही, ठीक है, लफ्ज़ मोहम्मद, ठीक है। इसी तरह लफ्ज़ किताब ले लीजिए, इब्राहिम, वो फिर और लफ्ज़ चला जाएगा, वो फिर और किस्म में चला जाएगा। लफ्ज़ आप ये आबिद ले लीजिए, लफ्ज़ शाहिद ले लीजिए, लफ्ज़ काशिफ ले लीजिए, ये सारे के सारे क्या है, मुनसरिफ। मेज ले लीजिए जिसको आखिर में इल्लत को अरबी में इंसान मेन दादा, तो ये इसके आखिर में, इन सब के लफ्ज़ों के आखिर में देखिए, पहली बात ये सारे लफ्ज़ मुफरद है, आप इन पर सारी हरकतें जारी कर सकते हैं और इनके आखिर में हर्फ इल्लत नहीं। हमारे पास ज़्यादातर मोस्टली जो जारी मजरा के अंदर दल उन जब यून इस तरह के कुछ अल्फाज आ जाएंगे जो कम मिकदार में,
जमा मुकस्सर की आपको बता दी कि बहुत सारी जमा ऐसी होंगी जिसको आप वाहिद से जब बनाएंगे उसकी जमा, तो वो वाला वज़न नहीं रहेगा जो मुफरद में था जमा बनते वक्त। जैसे ये हो गया रिजाल हो गया, किताब हो गया, जैसे और जैसे आप लफ्ज़ निस्वतुन से निसा कर लीजिए, एक औरत, ठीक है। तो ये सारी अब वज़न सलामत नहीं ले रहे, इनको आप जमा मुकस्सर करेंगे। अब हमारे पास ये 3 किस्में आ गई, किसकी? 16 अक़साम की। तो अब आपको पता चल गया 16 किस्मों में से ये है। अब इनकी एराबी हालत किस तरह? इन तीनों का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे? अब आपको बता रहे हैं जगह जगह ये इस्तेमाल हो रहा है। अब देखें मिसाल के तौर पर, अब ये आपने पहली बात ये है इस सबक को समझना है और फिर उसकी आगे आप अप्लाई वाली बात जो कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम देखते हैं, जैसे पैसे जो किताब में लिखी है उसको भी ले लेते हैं, उसके अलावा भी हम उसको सूरत ले लेते हैं। मतलब जैसे किताब में आपने हमारे पास ये है जा ज़ैदुन, ठीक है, जा ज़ैदुन। अब यहाँ देखिए ये है आमिल, फेल, ये है आमिल। अब इसने अमल किया इस पर, ये है इसमें मुतमक्किन, और इसमें मुतमक्किन की कौन सी किस्म में से आ गया? मुफरद मुनसरिफ सही की किस्म में से आ गया। ये है इसमें मुतमक्किन। इस पर इराब क्या है? ये रफा ना जी, और ये किस मकाम पर है? हालत रफी। हालत है। अब आप 3 चीजें देखिए। पहली बात ये लफ्ज़ ज़ैद, ये क्या है? इसमें मुतमक्किन में से है जी, और कौन सी किस्म है? पहली किस्म, ठीक है। ये एक चीज होगी समझने वाली बात। नंबर 2, इस पर इराब क्या है? रफा। और नंबर 3, ये किस मकाम पर है? हालत रफी। ठीक है। और यहां जो है रफा, इसको कहते हैं रफा जो है, ये आपको यानी जो हालत है वो ही इस पर आपको इराब भी नजर आ जाए। हालत रफी जो है ना, ये ये देखिए जम्मा के साथ आ गए। क्या ऐसे है कि ये हालत रफ़ी के लिए जैसे जा आ तो हमें समझ आ गया कि जब भी ये आएगा तो हम आगे जो लफ्ज़ है उस पर रफ़ा करेंगे जी। अब और कौन से ऐसे अल्फाज होंगे जिनके साथ हम यही रफ़ी करेंगे? कोई खास लफ्ज़ है कुछ, या नहीं कहते वही जो देखे कोई लिमिटेड लफ्ज़ है, या वही जो आप जितने मर्जी? हाँ, आप इसमें देखें, इसका जो आपको पता चलेगा ना, वो मरफूआत कौन कौन से हैं, मंसूबात कौन कौन से हैं, और मजरूरात कौन कौन से हैं, ठीक है। मसलन आप अगर देखते हैं जैसे अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप ये देख लीजिए। अब यहाँ जो ये है अल्हम्दु, सबसे पहली बात ये कि ये मुफरद मुनसरिफ और सही। अब किस मकाम पे है? ये हालत रफ़ी में। अब इस पर आमल क्या है? इस पर आमिल है इब्तिदा। मुब्तदा जो होता है वो मरफू होता है, आमिल इस पे इब्तिदा बनता है। यानी जब लफ्जी आमिल कोई भी ना हो तो फिर इस पर जो है आमिल मानवी यानी इब्तिदा अमल करता है। और आप जो है अगर आप और भी इसकी बहुत सारी मिसालें, इसमें ये लफ्ज़ी नहीं है, तकदीरी है? नहीं, ये तकदीरी नहीं है, हज़फ है, ये मानवी आमिल है। मालूम है। इस पर लफ्जी आमिल नहीं है। आमिल लफ्जी जो है वो मतलब इस पर नहीं है, इस पर जो है मानवी आमिल होंगी। अगर आप इसकी और मिसालें देखते हैं तो आपको बहुत सारी जगह इसकी कुरान में आप जगह जगह मिसालें आपको मिल जाएंगी। वो मैं इंशाल्लाह आपको बताता जाऊंगा कि ये देखें यहाँ ये इसमें मुफरद मुनसरिफ से, ठीक है। और मतलब मैं कहते हैं आपको बहुत सारी मिसाल, जैसे जैसे आप देखें अनज़लल्लाहु किताब। अब ये देखें लफ्ज़ अल्लाह, इस वक्त ये क्या है? हालत रफ़ी में, ठीक है ना। और इस पर आमिल कौन सा है? ये अनज़ला फ़िल है, ये आमिल बन रहा है। इराब कौन से है? इस पर हालत रफ़ी ज़म्मा के साथ, लफ्ज़ी ज़म्मा आ रहा है।
ٹھیک ہے، تو یہ حالت رفع میں آ جائے گا. اس طرح آپ اگر اور بھی آپ جگہ جگہ دیکھیں، ان کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، یہ ضروری نہیں آپ کو جب کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر آپ کو ایک ہی مثال دی جاتی ہے، لیکن اگر آپ جب پڑھتے جائیں گے قرآن پڑھتے جائیں آپ کو بہت ساری اس کی اور مثالیں نظر آتی جائیں گی، جگہ جگہ یہ آ رہے ہوں گے. اور کوئی بھی مطلب جو آپ کا قرآن کی کوئی آیت ہے نا، اس میں ہر دوسرا تیسرا لفظ یہ ہے. اس میں متمکن زیادہ تر مورب جو ہوں گے وہ آپ کو بتا دیں گے، اور مبنی سوری، لیکن یہ مورب ہیں یہ آپ کو جگہ بجگہ نظر آئیں گے. اب حالت ہے اس کو اگر ہم نسبی میں جاتے ہیں، یہ لفظ اپنی جگہ چینج کر کے، رأیت زیدن، اب رأیت زیدن، یہاں آپ اس کو کر لیں ضربت زیدن. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں اس نے جگہ چینج کی ہے، کس نے؟ اس میں متمکن نے. تو اب یہ دیکھیں یہ آ گیا نصب والے مقام پر. اب اس پر اعراب کون سے جا رہے ہو رہے ہیں؟ اب یہ نصب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں یہ فتح نظر آ رہا ہے، زید کو مارا، زید کو مارا. رأیت زیدن، میں نے دیکھا. اب دیکھیں فعل فاعل دونوں آگے، اب یہ آگے مفعول بننا ہے، اور مفعول منصوبات میں سے ہوتا ہے. اسی طرح ضربت زیدن، میں نے مارا زید کو. اب یہاں فعل فاعل آ گیا، اگلے والا مفعول ہو گیا. اب زید حالت نسبی میں ہے، اور مفرد منصرف صحیح کی حالت نسبی جو آئے گی وہ فتح کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، لفظی جو ہے یہ ویسے سے رأیت آیا ہے، ضربت ہر جگہ تو ہی آئے گا. نہیں ضروری نہیں ہے. جیسے ہم نے یہ لے لیں ضرب بکر عمرا، یا زیدن کر لیں. یہ اب آپ یہ مثال ہے ضرب بکر زیدن. ٹھیک ہے، اور لے لیں بکر نے زید کو مارا. ہاں بکر نے زید کو مارا. اب یہاں دیکھیں یہ نصب کے مقام پر آ گیا. ٹھیک ہے، اب جو حالت جری میں جائے گا، اسی طرح آپ اس کے ساتھ یہ بھی لگا لیں رأیت دلون، میں نے ایک ڈول کو دیکھا. یا زبین کر لیں، میں نے ایک ہرن کو دیکھا. اسی طرح آپ یہاں جو ہے زیدن کر لیں، اور دلون اور جاء رجالن کر لیں. سب پر ایک ہی اعراب آئے، تینوں پر ایک ہی طرح کے اعراب جاری ہوں گے. کلیئر ہے آپ کا؟ اب رجالن تو مکسر، جمع مکسر، جمع مکسر ہے نا. ٹھیک ہے، آ سکتا ہے جمع مکسر. اچھا وہاں بھی آ سکتے ہیں. جی مطلب یعنی آپ جب حالت سمجھا رہی ہے، اگر یہ حالت جاء رجال آئے مرد، تو یہ آ سکتا ہے. ٹھیک، ٹھیک ہے. اچھا اب اگر یہ جو حالت جری ہوتی ہے نا، یہ زیادہ تر ہوتی ہے حالت جری آپ کی حرف جار کے ساتھ. جب حرف جار ہو یا یہ مضاف الیہ بن رہے ہو، تو پھر یہ کہتے ہیں یہ حالت جری بنتی ہے. یہ کلیئر ہے. مثلا آپ کہتے ہیں جی مررت بزیدن. اب یہاں دیکھیں زیدن با حرف جار کی وجہ سے، یا مررت بدلوین، میں ایک ڈول کے پاس سے گزرا. مررت برجال، میں مردوں کے پاس سے گزرا. اب یہاں اس کی حالت جو آ رہی ہے ہمارے پاس، اس کی حالت آ رہی ہے اب اس مقام پر حالت جری آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی، کلیئر ہے یہ آپ کا. یہ ہمارے پاس آ گئی تین قسمیں. کون کون سی؟ مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرور صحیح، اور جمع مکسر منصرف. یہ ہمارے پاس تین قسمیں اس کی آ گئی. اب ہمارا جو ہے چوتھا، جو 16 قسموں میں سے چوتھی قسم بنے گی، وہ ہے جمع مؤنث سالم. جمع مطلب وہی، مؤنث سے مراد یہاں مذکر نہیں ہوگی، اور سالم سے مراد یہ کہ جب آپ اس کی واحد سے جمع بنائیں گے تو پھر اس کی وہ والی شیپ باقی نہیں رہے گی جو اس کی کس مقام پر تھی. اور سوری، جمع مؤنث سالم میں اس کی شیپ وہی رہے گی جو اس کی مفرد میں تھی. جیسے آپ مسلمتن سے اگر اس کی بناتے ہیں تو اس کی جمع آتی ہے مسلمات، صرف آخر میں الف تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، شکل وہی رہتی ہے. اسی طرح آپ صائمتن، صائمہ کہتے ہیں روزے دار کو، اور آپ اس کی جمع مؤنث سالم بناتے ہیں تو صائمات.
آخر میں الف تا کا اضافہ ہو گیا. حافظتن کرتے ہیں تو اس کی جمع مؤنث سالم آئے گی حافظات. جو جمع مکسر منصرف تھی اس میں بھی تو رجل سے رجال تھا، لیکن الف وہ آیا کہتے تھا. ہیں جی، لیکن وہ دیکھیں وہ شیپ وہ باقی نہیں رہے گی. یہاں دیکھیں میم سین لام میم، میم سین لام میم، شیپ وہی باقی ہے. صاد الف حمزہ میم، صاد الف حمزہ میم، الف تا جو ہے جمع کی علامت آ گئی. اسی طرح حافظتن تو اس کی ہا الف فا ضا، اس کی حافظت ہا الف فا ضا، بالکل شیپ وہی رہی. صرف یہ ہے سنگولر اور پلورل میں فرق کرنے کے لیے آخر میں الف تا کا اضافہ کر دیا تو شیپ وہی باقی رہ گئی. جمع مکسر میں جب بھی آپ بنے گی نا جمع، تو وہ والی شکل باقی نہیں رہے گی جو وہ کہتے ہیں مفرد میں تھی. جمع سالم کے اندر مؤنث سالم ہو یا مذکر سالم ہو، شکل کہتے ہیں تبدیل نہیں ہوگی. مفرد کا جو وزن تھا وہ باقی رہے گا اس مقام پر. اب ان کے جو اب اس کے اندر دیکھیں وہی آپ کو اعراب بھی حالت. اب دیکھیں جیسے یہ جا آ، یا آپ اس کو کہہ لیجئے اور دیکھ لیجئے ہنہ مسلمات. اب یہ دیکھیں مسلمات اب حالت رفع میں گیا تو اس کی حالت رفع آئی ہے وہی ضمہ کے ساتھ، حالت رفع ضمہ کے ساتھ آئی ہے. لیکن اب یہ چلا گیا حالت لفظی میں، مسلمات اگر لفظ چلا گیا حالت نسبی میں. اب رول کے مطابق اس پر آنا چاہیے تھا، مثلا جیسے یہ ہے رأیت مسلماتن آنا چاہیے تھا، کیونکہ اب نصب والی جگہ چلا گیا نا. تو لیکن ہم اس کی حالت نصبی ہم پڑھتے ہیں رأیت مسلماتن. اب دیکھیں اگر جس کو یہ پتا ہوگا اس میں متمکن کی یہ جو قسم ہے، قسم نمبر 4 جمع مؤنث سالم، اس کی حالت رفع نصب کے ساتھ جر کے ساتھ آئے گی تو پھر یہاں غلطی نہیں کرے گا. اب یہ اور یہ کس کو پتا چلے گا؟ وہی جس کو پتا ہوگا، کیونکہ اس کا رول یہ ہے اس کی حالت نصبی بھی کسرہ کے ساتھ آتی ہے اور حالت اس کی جری بھی کسرہ کے ساتھ آتی ہے. اب یہ دیکھیں 16 قسمیں پڑھنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوا کہ ایک عبارت آپ کے پاس آئی ہے. ظاہری بات ہے وہ بندہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا نا جس کو صرف نحو نہیں آتی. جس کو صرف نحو آئے گی وہی پڑھے گا، لیکن وہ جب اس کو یہ پتا ہوگا کہ جمع مؤنث سالم جب حالت نسبی میں جائے گا، اب آپ نے اس پر مسلمات تن نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ عرب جمع مؤنث سالم پر حالت نسبی میں نصب نہیں پڑھتے، بلکہ اس نصب کے بدلے کیا پڑھتے ہیں؟ جر پڑھتے. تو یہ اگر لیکن جس کو نہیں پتا ہوگا وہ اس کے اندر غلطی کرے گا. اب یہ رعایتو کی وجہ سے مسلمات اب ہوا یا وہ یہ مسلمات چونکہ لفظ جمع مؤنث سالم تھا اس وجہ سے ہوا؟ فعل ہو گیا، یہ فاعل ہو گیا، اور فعل عامل ہو گیا، اور یہ کہتے ہیں فاعل ہو گیا، اور مفعول جو ہوتا ہے وہ نصب کی حالت میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ فعل عامل ہے اور اس نے اس پر عمل کیا. ٹھیک ہے، تو اب رول کے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیونکہ یہ نصب کے مقام پر ہے، اب اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہاں نصب پڑھنا چاہیے تھا، لیکن یہاں نصب نہیں پڑھا جاتا. کیوں؟ عرب نہیں پڑھتے. اسی طرح اگر اس کی جگہ آپ اور بھی لے لیجیے، لفظ مسلمات کی وجہ سے نہیں، لفظ مسلم عامل کی وجہ سے، عامل کی. اور اس جو ہے یعنی جمع مؤنث سالم ہونے کی وجہ سے حالت نسبی پر، یعنی اس پر جو ہے یہ حالت نسبی میں ہے، حالت نسبی میں، لیکن چونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے جو آپ کویسچن کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمات، جی ٹھیک ہے بالکل اسی وجہ سے کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، لیکن صرف لفظ مسلمات ہونے کی وجہ سے نہیں، جمع مؤنث سالم ہونے کی وجہ سے اس پر اس مقام پر آپ کیا پڑھیں گے؟ نصب نہیں پڑھیں گے، جر پڑھیں گے. مثلا اور لے لیجئے صائمات، اسی طرح حافظات. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں سارے جمع مؤنث سالم ہے، آخر میں الف تا آ رہا ہے. تو جمع مؤنث سالم جب اپنا مقام بدل کر نصب والے مقام پر جائے گا اس وقت جمع مؤنث سالم پر حالت نسبی میں آپ کسرہ وہ نصب نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کی جگہ کسرہ پڑھیں گے، اور حالت جر میں بھی. اسی طرح آپ اس طرح لے لیجئے ضربت مسلماتن، میں نے مارا مسلمان عورتوں کو. ٹھیک ہے،
اب یہاں دیکھیں یہاں بھی فعل فاعل اور یہ نصب کے مقام پر ہے. ہونا کیا چاہیے تھا رول کے مطابق مسلماتن, لیکن عرب لوگ نہیں پڑھتے اس لیے ہم اس کو حالت جری میں کیا پڑھیں گے کسرہ پڑھیں گے. کلیئر ہے جی آپ کا؟ آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس اس میں متمکن کی اب جو 5ویں قسم آ گئی ہے اس کا نام ہے غیر منصرف. ٹھیک ہے, غیر منصرف. غیر منصرف آپ نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ غیر منصرف وہ اسماء ہوتے ہیں جن پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی. یہ ہماری 5ویں قسم ہے. غیر منصرف وہ اسماء جن پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی. ویسے تو اس کی پراپر تعریف یہی ہے کہ جس میں اسباب منع صرف کے 2 سبب یا ایک سبب جو 2 کے قائم مقام نہ ہو وہ نہ پایا جائے تو وہ پایا جائے وہ غیر منصرف ہوتا ہے. جس میں 2 سبب پائے جائے یہاں ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہو وہ پایا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں غیر منصرف. اور اس کا انشاءاللہ سبق ہم آگے پڑھیں گے اس کے اندر نیکسٹ سبق. تو غیر منصرف بھی دیکھیں جیسے آپ دیکھیں جاء احمد, جاء احمد. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اگر یہ رول نہ پتا ہوتا آپ کو کہ غیر منصرف بھی کچھ اسماء ہوتے ہیں, اب آپ اس پہ پڑھتے فرض کرتے آپ کہتے تو یہ ہے تو فعل کے بعد فاعل آ رہا ہے, اب ہونا کہ یہ جاء احمد وہ غلط ہو جائے گا. غلط کیوں ہوگا؟ عرب غیر منصرف پر تنوین نہیں پڑھتے. کلیئر ہے جی؟ کیونکہ یہ غیر منصرف اسباب معنی صرف اس میں 2 سبب پائے جا رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے, معرفہ بھی ہے اور معرفہ بھی ہے اور وزن فعل بھی ہے. وزن فعل. ٹھیک ہے, اب یہاں دیکھیں یہ والا اگر آپ کو نہیں پتا ہوتا, اب آپ اعراب دیکھیں نحو کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اعرابی غلطی سے بچنا, یہ اس کا نحو کا بنیادی مقصد ہے. اب جو جس کو نہیں پتا ہوگی وہ ہو سکتا ہے جاء احمد پڑھ دے تو یہ رول کے مطابق غلط ہو جائے گا. اسی طرح یہ حالت نسبی میں جاتا ہے تو مثلا آپ یہ کہتے ہیں ضربت احمد. اب ہونا کیا چاہیے تھا رول کے اعتبار سے؟ احمدن ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا, لیکن غیر منصرف, اس لیے حالت نسبی میں جانے کے باوجود جو ہے نا اس کا آئے گا فتح کے ساتھ آئے گا لیکن بغیر تنوین کے. اور جو مررتو بی زید احمد, نہیں زید نہیں, زید تو پھر اس میں بی احمد. اب یہاں دیکھیں حرف جار ہے, حرف جار کے بعد کیا ہوتا ہے کسرہ آتا ہے لیکن اس پر نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ تو لہذا بی احمدین اب غلط ہو جائے گا. یہ اس کے پڑھنے کا مقصد آپ کو, یہ نحو نے آپ کو بتا دیا کہ جب 16 اقسام میں سے غیر منصرف حالت جری میں آئے گا اس کی حالت جری بھی آپ کے کس کے ساتھ آئے گی؟ آپ کی فتح کے ساتھ. تو یہ آپ کی 2 حالت فتح کے ساتھ اور یہ آپ کی آگے ضمہ کے ساتھ لیکن بغیر تنوین. اچھا, اب عابدو ہوگا. آپ نہیں, عابدن وہ غیر منصرف نہیں ہے نا, یہ منصرف ہے. وہ اس میں 2 سبب معرفہ ہے, معرفہ اور کوئی بس اور نہیں. اس میں وزن فعل سے کیا مراد؟ وزن فعل جو ہوتا ہے نا اس میں تفضیل کا جو وزن ہوگا نا افعالو کا وزن ہوگا. افعالو, ہاں افعالو یا فعلا کا جو وزن ہوتا ہے اس وجہ. عثمان کا, عثمان پھر آپ کو وہ دوسرا آ جائے گا. لفظ عثمان جو آ جائے گا نا یہ اس میں الف نون زائدتان والی قسم آ جائے گی اور معرفہ ہے ساتھ. جی معرفہ آ جائے گا, اس لیے غیر منصرف. غیر منصرف ہے. عثمان نہ ہو. اگر پھر کہتے ہیں اگر آپ اس کو کہتے ہیں جاء عثمانو, عثمانو, اب عثمانون پڑھنا غلط. ضربتو عثمانا, مررتو بی عثمانا, بی عثمانا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ غیر منصرف الفاظ کی قسم انشاءاللہ ادھر ہم ڈسکشن کریں گے. تو اس کی آپ کو کلیئر ہوگی اس کی حالت ہوگی ضمہ کے ساتھ بغیر تنوین کے, حالت جری حالت نسبی فتح کے ساتھ لیکن بغیر تنوین کے, اور حالت جری بھی فتح کے ساتھ آئے گی لیکن جو ہے بغیر تنوین کے. یہ ہماری ہو گئی جی 5 قسمیں. 6ٹھی قسم ہے, ہم اس کو جلدی کلوز کرتے ہیں. ہمارے پاس اس کی 6ٹھی قسم آ گئی, وہ ہے ہمارے پاس غیر منصرف. غیر منصرف ہوگی اسماء ستہ. اسماء ستہ یہ کچھ 6 اسماء ہیں.
6 اسما، اسماء ستہ کہتے ہیں. اسماء ستہ سے مراد ہو گئے 6 اسما، 6 نام لے لیجیے. اس کے بعد جو ہے موحدہ ہو، یعنی جب وہ واحد ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو. موحدہ سے مراد واحد، یعنی موحدہ سے مراد ہوں گے واحد ہو. مکبرہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اصل حالت پر. دیکھیں الفاظ عرب کی اتنی، عربی لغت اتنی وسیع ہے، ایک ایک لفظ کے اندر بڑی ضخامت ہے. جیسے لفظ اسد ہے، یہ اس کی حالت مکبرہ یعنی اصل حالت ہے، لیکن اسد کہتے ہیں شیر کو. اب اگر اس کو چھوٹی حالت کر دیتے ہیں تو یہ آئے گا حسین. ٹھیک ہے جی، حسین. تو یہ اب اس کی چھوٹا شیر. عبد، غلام وہ کہتے ہیں یہ حالت مکبرہ. اور عبید یہ چھوٹی حالت، جس کو آپ وہ کہہ لیں مصغرہ یا حالت تصغیر کہہ لیں. یہ آپ کی یہ آ گئی. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی. اب اس حالت میں آپ کا یہ ہو جائے گا، یہ آپ کا 6 اسما ہو گیا مکبرہ حالت. اور دوسری بات یہ کہ یہ جب عربی میں دیکھیں یا جو ہوتا ہے نا، وہ میرا میری کے لیے آتا ہے. یا متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہو، یعنی ان کی نسبت جو ہے نا، جو کہتے ہیں فرسٹ پرسن ہوگا، فرسٹ پرسن کی طرف نہ ہو، یا تو سیکنڈ پرسن کی طرف ہو یا تھرڈ پرسن، تو پھر ان کی کہتے ہیں یا متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہو، یا متکلم کے غیر کی طرف نسبت ہو. تو اب ان کے اعراب کیا آئیں گے؟ اب ان کے دیکھیں ابھی تک جو آپ نے پڑھے تھے نا اعراب، وہ تھے اعراب بالحرکت، اعراب بالحرکت. اب ان کے اعراب حرکت کے ساتھ نہیں آئیں گے، ان کے اعراب آئیں گے حروف کے ساتھ. دیکھیں اعراب عربی میں کے اندر زبر زیر پیش کو بھی اعراب کہتے ہیں، واو الف یا کو بھی کہتے ہیں. اب حالت اس کے اندر جو ہے یہ 6 اسما ابن، زبر زیر پیش جو ہے وہ ہمارا ہے ہمن اخن. ٹھیک ہے، حرکت ہے. اور واو الف یا یہ بھی حرکت ہے، لیکن یہ حرکت بالحروف ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس 6 الفاظ ہیں، ابو کا، اخو کا، ہمو کا، ہنو کا، اخو کا اور ذمار. اب جب یہ حالت رفع میں آئیں گے، جاء اخو کا، اب یہ دیکھیں حالت رفع اس کی آتی ہے واو کے ساتھ. اب ہم ذرا جلدی اس کو لے لیتے ہیں. رأیت اخاک اور مررت بی اخی کا. اب یہ دیکھیں حالت نصبی الف کے ساتھ، حالت جری یا کے ساتھ. جی ٹھیک. اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس جو 7ویں 8ویں اور 9ویں قسم ہے، ایک ہی یعنی ایک اس کی گلوبل ہے. ہمارے پاس 7ویں قسم ہے تثنیہ. تثنیہ 2 کے لیے، تثنیہ آتا ہے 2 کے لیے، اور اس کی سمپل علامت یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیں تو یہ تثنیہ بنے گا. راجلون سے راجلان، راجلان الف نون کا اضافہ کریں. کتابوں سے کتابانی، قلم سے قلمانی، یہ آپ کی تثنیہ ہوگی. ہمارے پاس جو 8واں ہے وہ کلا و کلتا ہے. لفظ کلا و کلتا، یعنی کلاہما اور کلتاہما جب یہ ضمیر کی طرف مضاف، جبکہ ضمیر کی طرف مضاف. یہ کلا اور کلتا ہمیشہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، مضاف. کلاہما کلتاہما، یہ اس طرح. اور ہمارے پاس 9ویں قسم ہے لفظ اثنان اور لفظ اثنتان. اثنان 2 مذکر چیزوں کے لیے، اثنتان 2 مؤنث چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ جب آئیں گے تو ان کی اعرابی حالت بھی وہ ہوگی معنی کے کلا و کلتا. کلا 2، کلتا 2. کلا 2 مذکر چیزوں کے لیے، کلتا 2 مؤنث چیزوں کے لیے. اور اثنان 2 مذکر چیزوں کے لیے، اثنتان 2. کلاہما کلتاہما. اب ان کی حالت وہ 2 ہیں، وہ دو چیزیں. کلتاہما وہ 2، اثنان وہ 2
مذکر چیزیں، اثنتان دو مؤنث چیزیں. اب ان کی حالت جو ہوگی نا، حالت اس میں اندر دونوں آئیں گی، اعراب بالحروف ہوں گے، اعراب بال اس کی بھی، اس کی حالت رفیع آئے گی جاء رجلان، یعنی الف کے ساتھ، الف اس کی رفیع حالت ہے لیکن الف سے پہلے والے لفظ پر فتح، جیسے یہاں رجلان ہے، الف ہے اور اس سے پہلے لام ہے تو لام پر کیا ہے؟ فتح. تو اعرابی حالت الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، الف ما قبل مفتوح کے ساتھ. اور اس کی حالت نصبی اور جری، جیسے رأیتو 16 اقسام کی پوری ایک بات. جی. اب ہمارے پاس جو ہے رأیتو رجلین، اس کی حالت جری آتی ہے یا، اور یا سے ما قبل پر فتح. جری بھی اسی طرح ہوگی، مررتو بھی رجلین، یا سے پہلے فتح. اب دیکھیں اس کی داغا رأیت مریدین. اب یہ دیکھیں بعض پیران نظام غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے مریدین ہیں، تو مریدین سے مراد ہوں گے دو ہی مرید. اب یہاں جو اگر زیادہ مرید ہے تو اس کے لیے مریدین. دیکھیں یہ ہمارے ہاں پیران نظام بہت غلطی کرتے ہیں، میرے بہت سارے مریدین ہیں، ٹھیک ہے، مریدین. مریدین سے کیا ہوں گے؟ دو مرید، ٹھیک ہے. یا ما قبل فتح ہے، یا کے ما قبل فتح ہو تو یہ تسنیہ بنتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دو مرید. اب اس میں کیا کہنے چاہیے؟ مریدین، جمع آئے گا، مریدین آتا ہے جمع کے لیے اور مریدین آتا ہے دو. یہ ہمارے کہتے ہیں جو ہے غلطی کرتے ہیں پیرانے صاحب. تو لفظ مریدین کسرہ، یا ما قبل کسرہ ہو تو پھر یہ جمع موسم سالم میں آ جاتا ہے اور جمع مذکر سالم میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس یہ جو ہے ایک اس میں. اب یہ دیکھیں یہ راب ہوں گے تو پتہ چلے گا، ورنہ اکثر غلطی کر رہے ہوتے ہیں. اب ہوتے پیرانے نظام ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا غلطی کر رہے ہیں. ہمارے پاس آگے چلتے ہیں، اگلی جو ہمارے پاس ہے وہ جو ہے، یہ آپ کو کلیئر ہو گیا جی. ہمارے پاس جو اب 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں یہ تینوں ایک قسم میں آئیں گے. ہمارے پاس جو 10ویں قسم ہے وہ ہے جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم، مذکر سالم دیکھتے بنے گی، مذکر ہمیشہ بنتی ہے مفرد سے. اس کی سمپل علامت یہ ہے آخر میں واو نون کا اضافہ کر دیں تو یہ مذکر سالم ہو جائے گی. جمع مؤنث سالم کس طرح بنتی تھی؟ الف اور نون کا اضافہ کریں. تثنیہ کس طرح بن رہی ہے؟ الف اور تا کا اضافہ، اور الف اور نون کا اضافہ کریں. اور مؤنث سالم الف تا تھا، الف تا کا. جیسے مسلمون سے مسلم، مشرکون سے مشرکون، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اور لے لیجیے کافرون سے کافرون، عارفون سے عارفون، ہاں جی، عارفون سے عارفون، عابدون سے عابدون. یہ آگے واو اور نون کا اگر کسی مقام پر اضافہ کر دیا جائے تو یہ بن جاتی ہے جمع مذکر سالم بن جاتی ہے، جمع مذکر سالم بن جاتی ہے. ہمارے پاس یہ 10ویں قسم آ گئی جمع مذکر سالم. اور ہمارے پاس جو 11ویں قسم ہے، یہ 10ویں ہو گئی. ہمارے پاس جو 11ویں قسم ہے لفظ علو، لفظ علو. اور 12ویں جو ہماری قسم آ گئی ہے وہ ہے عشرون تا تسعون، یعنی 20 سے لے کر 90 تک ہر ایک 10واں حصہ. عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون اور تسعون. تو یہ 3 قسمیں آ گئی. ان میں سے ہر ایک کی جو ہے، اب دیکھیں ان کی ہمارے پاس جو آ گئی ہے نا
وہ حالت رفع آئے گی، جیسے جاء مسلمون، حالت رفع ان کی آئے گی واو اور ما قبل ضمہ، ما قبل پیش ہوگی، مسلمون واو ہے اور واو سے پہلے میم ہے، میم کے اوپر پیش ہے. اسی طرح جاء مشرکون. یہ اولو کیا ہے؟ بس وہ سمجھ آ گیا. اولو کا مطلب یہ زو کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے والے، تو اس کو عقل والے. آگے کہاں لکھیں گے؟ اس کو اگر آپ اسی طرح لکھ لیں جاء اولو، اولو مال، مال والے، اولو البیت، ٹھیک ہے. اولو الالباب قرآن میں لفظ ہے، اولو الالباب عقل والے. تو یہ اولو جو ہے یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح مطلب کم استعمال ہوتا ہے اس کا. جی جاء اشرون، عشرون رجال، ٹھیک ہے. کیا میننگ ہوا؟ آئے 20 مرد، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بس سمجھ. اچھا اس کی حالت جو اب بنے گی حالت نسبی، وہ بن جائے گی جاء مسلمین، یا ما قبل، یا ما قبل کسرہ. کسرہ یا مقصور. اسی طرح جاء مریدین ہوگا، ٹھیک ہے، جاء مریدین ہوگا. اب مرید، میرے مرید آئے، تو اب مریدین کا نہ غلط ہو جائے گا. اگر تو دو آئیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ مرید رکھتا ہے تو پھر مریدین آئے گا، مریدین نہیں آئے گا.